بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں ہمارا استقبال ایک خوبصورت حوا زادی نے کیا، جس نے اپنے مہین لباس میں اپنے جسم کی مکمل نمائش سجا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے محبت کے خمار کے نہیں، شراب کے نشے کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ موصوفہ آؤٹ ہونے کے قریب ہی تھی جب اتفاق سے ان کے ہنی تشریف لے آئے۔ اوہ یو آر ٹو لیٹ ہنی، اس نے مسٹر ناگرک کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می ڈارلنگ، میرے دوست کی فلائٹ کچھ لیٹ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوست یعنی مجھ غریب کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کے پہلو سے الگ ہو کر میری سمت لپکی۔ رمیش، میں نے دور ہی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ شاردا، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور جھک کر اپنا مکمل تعارف کروا دیا۔ اس سے پہلے کیونکہ مجھے ایسی شارداؤں کے متعلق بریفنگ ہو چکی تھی، لہٰذا اس کے جھکنے سے جو بجلی اس کے گریبان سے نکل کر میرے خرمن دل کی طرف لپکی تھی، اس کی تباہ کاریوں سے میں مکمل محفوظ رہا، کیونکہ میں اس سلسلے میں بالکل غیر موصل دھات بن چکا تھا، جس میں سے بجلی کی لہروں کے گزرنے اور اثر انداز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مس شاردا بہت اچھی ڈانسر ہیں، ناگرک نے ایک میز کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے وہ میں نے اچانک رک کر اس اینگلو سیکس قسم کے سراپے پر آنکھیں جما کر لفنگوں کی طرح سسکاری لی۔ مسٹر ناگرک نے مسکرا کر مجھے اس شاندار اداکاری پر داد دی۔ مسٹر رمیش پنجاب کے بہت بڑے مل آنر ہیں، کپڑے کی 6 ملوں کے مالک ہیں، ہر پہاڑی مقام پر ان کے کاٹیج ہیں۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ اب شاردا کی باری تھی۔ وہ لولی سویٹ، اس نے اپنی دانست میں اچانک خود کو جھٹکا دے کر میرا جھٹکا ہی کاٹ ڈالا تھا۔ ہم تینوں ایک میز کے گرد جو پہلے ہی سے ریزرو تھی بیٹھ گئے۔ مسٹر ناگرک نے بیری کو پرتکلف کھانے کا آرڈر دیا اور ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ مجھ سے ڈلہوزی والے خوبصورت بنگلے کی باتیں کر رہے تھے جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گلچھرے اڑانے کے لیے حال ہی میں خریدا تھا۔ انہوں نے میری عمارت کا اتنا بھرپور اور شاندار نقشہ کھینچا کہ شاردا جیسی لڑکی تو کیا، خود میں بھی اپنے آپ کو برلا اور ٹاٹا قسم کی کوئی چیز سمجھنے لگا تھا۔ دوران گفتگو شاردا اپنی کوہنیاں میز پر جمائے اس انداز میں جھک کر میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی کہ مجھے کسی بھی لمحے پگھلنے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ کھانا لگا۔ شاردا نے کھانے سے پہلے میرے لیے ڈرنک تجویز کرنا چاہی تو مسٹر ناگرک نے اسے منع کر دیا۔ 3 مہینے کا برت رکھا ہوا ہے پنڈت جی نے۔ ارے یار کیا بتاؤں، اب تو ایک پل گزارنا مشکل ہے، لیکن اس سالے ڈاکٹر نے بری طرح ڈرایا ہے مجھے۔ میں نے مجبوری ظاہر کی۔ مسٹر رمیش واقعی مرنے کے موڈ میں آ گئے تھے۔ پینے کے معاملے میں یہ بھی تمہاری طرح بلا نوش تھے۔ ناگرک اس کی طرف پلٹا۔ اوہ، شاردا کی سسکاری بڑی خطرناک قسم کی تھی۔ ہم لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے جب ڈائننگ ہال سے ایک اجنبی شخصیت اندر داخل ہوئی، جسے دیکھ کر چونک اٹھنا بالکل فطری عمل تھا۔ یہ ہمارا وہی نیپالی دوست تھا جسے میں پرنس کے نام سے جانتا تھا، مگر ناگرک نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے احتیاط ملحوظ خاطر رکھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ واقعی ایک لمحے کے لیے میں اب نارمل ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حقائق کی دنیا میں لوٹ آیا۔ مسٹر رمیش یہاں ایک بڑے اہم کام سے آئے ہیں۔ مسٹر ناگرک نے بالآخر مطلب کی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ کیا کام؟ شاردا نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میرا خیال ہے کہیں اور چل کر گفتگو کی جائے، میں نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے تجویز پیش کی۔ ہاں، جیسا آپ پسند فرمائیں، شاردا بولی۔ کہاں چلا جائے؟ مسٹر ناگرک نے آہستگی سے کہا۔ میرا کمرہ حاضر ہے اگر مسٹر رمیش پسند فرمائیں۔ اوہ تھینک یو ڈارلنگ، مسٹر ناگرک نے کہا۔ بل میں نے خود ادا کیا اور بیرے کو اس کے ساتھ اتنی بڑی ٹپ دی کہ شاردا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہم وہاں سے اٹھ کر شاردا کے کمرے میں چلے آئے جو اس کے نام سے ہمیشہ بک رہتا تھا کہ ایسے ہی کمرے اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھے۔ وہ بڑے اونچے پیمانے کی طوائف تھی۔ مسٹر ناگرک سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن یہ بات میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ جس منصوبے پر ہم دونوں عمل کرنے جا رہے تھے وہ یہاں آنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا تھا، ورنہ وہ راستے میں مجھے تھوڑا بہت اشارتاً ہی بریف کر دیتے۔ کمرے میں نصب ٹیلی فون پر شاردا نے ہمارے لیے کافی منگوائی۔ مسٹر رمیش بزنس مین ہیں، انہوں نے کافی آنے کے بعد گفتگو کا آغاز کیا۔ بدقسمتی سے ان کو ایک شخص بزنس میں نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، تم اسے جانتی ہو شاردا، پرنس دن بہادر۔ مسٹر ناگرک نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ شاردا کے ساتھ میں بھی ہمتاً گوش تھا اور وہی نیپالی بے وقوف۔ شاردا نے ہنستے ہوئے کہا، معاملہ دور تک پہنچا ہوا تھا۔ معزز ناظرین، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے گمنام ہیرو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبا کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ معاملہ دور تک پہنچا ہوا تھا، ہاں، لیکن اس کے متعلق ایسی غلط رائے کبھی قائم نہ کرنا، وہ بہت مکار ہے۔ اگر اس نے کبھی مجھے دیکھا ہوتا تو میں اس ہوٹل کا رخ بھی نہ کرتا۔ اسے یہ بھی علم نہیں کہ وہ جس کنٹریکٹر کے ٹینڈر منسوخ کروا رہا ہے وہ اصل میں ہی ہوں۔ وہ کسی اگروال کو جو میرا مینیجر ہے اس فرم کا مالک سمجھتا ہے۔ میں اسے کھٹمنڈو سے جانتا ہوں، بڑا حرام خور ہے یہ۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر
रमेश, शारदा बिजली है बिजली। नागरिक ने इसके कंधे पर बेतकल्लफी से हाथ मारते हुए कहा, हम डलहौजी वाली तफरीह गाह पर पहली महफिल मिस शारदा के आजाज में मुनअक़द करेंगे। मैंने पके तमाशबीनों की तरह दांत निकाले। ओह थैंक यू। शारदा जोम उठी। इसने काफी का मग एक तरफ रखते हुए मेरी आंखों में झांका। मिस्टर रमेश, ऐसे कई होशियार और मकार मेरी जूतियां चाटते हैं, आप आजमा देखिए। देख लो, इस दफा मामला जरा सख्त है, कहीं मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। नागरिक ने इसको बड़ा वाहियात सा इशारा किया। ओह डार्लिंग, इससे पहले कितनी मरतबा मैं नाकाम रही हूँ, शारदा ने इसके पहलू से चिमटते हुए कहा। वो और किस्म की डील थी डार्लिंग। नागरिक इसे पका कर रहा था। शारदा से कोई माई का लाल बच नहीं सकता, मुझे करना क्या होगा? इसने बड़े पुरअज़म लहजे में बात करते हुए मेरी तरफ देखा। ठीक है नागरिक यार, तुम्हारी दोस्ती वाकई काबिल इत्मीनान है। मैंने मिस्टर नागरिक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, न जाने इसके जहन ने क्या नक्शा तरतीब दिया था। मैं ख्वाह बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने सिर्फ चंद सेकंड के लिए सोचा, फिर गला साफ करते हुए इसे मुखातिब किया। कल रात एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक खुफिया फाइलें लेकर एक शख्स प्रिंस दन बहादुर से मिलने आ रहा है। तुम इससे चिपक जाओ, दोनों को मशरूब में या किसी और तरीके से सिर्फ बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला दो और ब्रीफ केस उठाकर ले आओ बाहर कार में, हम तुम्हारे मुंतजिर होंगे। बिल आखिर उन्होंने आखिरी पत्ता भी शारदा की तरफ फेंक दिया। ये है तुम्हारा एडवांस। मैंने 10,000 रुपया निकाल कर इसके सामने रख दिया। शारदा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो हैरत से कभी रुपयों और कभी मेरी तरफ और कभी नागरिक की तरफ देखने लगी। ये इस इनाम का हिस्सा है जो तुम्हें इस कारनामे के बाद मिलेगा। मैंने इसे मजीद हैरतों के समंदर में गोते दिए। मिस्टर रमेश, आपको शारदा मायूस नहीं करेगी। इसने नोटों का बंडल चूम कर उठाया और बड़ी संजीदगी से मुझे मुखातिब किया। हम दोनों इसे इस सिलसिले में पेश आने वाली दुश्वारियों से आगाह करते रहे और मुख्तलिफ काशन भी हमने वहीं बैठे बैठे मुकर्रर कर लिए। जाने से पहले मिस्टर नागरिक ने इसे बेरंग सा सफूफ दिया जो इसने नेपाली प्रिंस दान बहादुर के हलक में उंडेलना था और हम वहाँ से रुखसत हो गए। हमें रुखसत करने के बाद शारदा ने डाइनिंग हॉल का रुख ही किया था। खुदा करे आगे भी मसाइल इसी तरह हल हो जाएं। बाहर निकलकर कार में बैठते हुए मिस्टर नागरिक ने मुझे कहा, मैं सिर्फ ठंडी सांस लेकर रह गया। सारे रास्ते मैं इनकी मामला फहमी और मौका शनासी की दाद देता आया। उन्होंने बड़ी होशियारी से इस हराफा को शीशे में उतारा था। गो के इससे पहले भी इसने मिस्टर नागरिक के लिए कुछ काम किए थे जिसका अंदाजा मैंने इसकी गुफ्तगू से बखूबी लगा लिया था और इस बात का मुझे एहसास हो चला था कि मिस्टर नागरिक का तरीका वारदात इंतहाई मासूमाना है। वो शारदा को बिल्कुल अंधेरे में रखकर इससे बड़े बड़े काम करवा लेते थे। मुमकिन है इससे इस सिलसिले में लंबी अदायगी भी की जाती हो, लेकिन वो इतने ऊंचे दर्जे की औरत थी कि सिर्फ पैसे ही के हसूल के लिए सब कुछ कर गुजरने वाली नहीं थी। यकीनन इसमें नागरिक और इसकी दोस्ती का भी अमल दखल रहा होगा। वो कामयाब सिपाही मास्टर था। वो लोग जाने कब से नेपाली का ताक़ुब कर रहे थे और इन मामलात में कितनी दूर तक इनकी नजर थी। मुझे इन लोगों में चूंकि इससे पहले काम करने का मौका मिल चुका था, इसीलिए मुझे इनकी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जिस तरह तन मन धन से ये लोग मुल्क के लिए जान की बाजी लगाए हुए हैं, कामयाबी इंशाअल्लाह जरूर इनके कदम चूमेगी। रास्ते में मुझे मिस्टर नागरिक इस सिलसिले में पेश आने वाले हालात से आगाही बहम पहुंचाते रहे। एक जगह रुक कर उन्होंने कहीं फोन किया और वापस गाड़ी में बैठकर इसका रुख एक होटल की तरफ मोड़ दिया जहां एक शानदार कमरा रमेश दुबे के नाम से बुक हो चुका था। मुझे होटल छोड़कर वो सुबह तक के लिए अलविदा कहकर चले गए। रात के करीबन 12 बज रहे थे जब मैं एक बहरे की रहनुमाई में अपने कमरे तक पहुंचा। मेरे ब्रीफ केस में जो मुझे मिस्टर नागरिक ने कार से उतरते हुए दिया था, एक शब ख्वाबी का लिबास मौजूद था। कपड़े बदल कर मैं बिस्तर पर लेट गया और ख्यालात के दोष पर परवाज करता बिल आखिर गहरी नींद की आगोश में समा गया। सुबह मेरी आंख टेलीफोन की घंटी से खुली। सबसे पहले मेरी नजर सरहाने रखी घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 6 बजने का ऐलान कर रही थी। मुझे कुछ शर्मिंदगी सी हुई कि मैं अभी तक क्यों सोता रहा। हेलो, मैंने बुराई हुई आवाज में कहा, अभी तक इस्तराहत ही फरमा रहे हो? दूसरी तरफ मिस्टर नागरिक थे। तैयार हो जाओ, नाश्ता हम इकट्ठे ही करेंगे। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखा और बिस्तर से छलांग लगाकर बाहर निकल आया। 3-4 मिनट तक हल्की फुल्की वर्जिश की और बाथरूम में जा घुसा। मैं तैयार होकर कमरे में रखे सिंगार मेज के सामने खड़ा अपना जायजा ले ही रहा था जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शायद मिस्टर नागरिक आ गए थे, यही ख्याल करके मैं आगे बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। फिर जिस तरह दरवाजा खुला था इतनी ही तेजी से मुझे वापस अंदर आना पड़ा। अंदर आने वाले ने दरवाजे का लॉक खुलते ही धक्का दिया और फिर दरवाजा मुझसे टकराया तो मैं सीधा पलंग पर जा गिरा। जब उठकर खड़ा हुआ तो एक पिस्तौल की नाल मेरी तरफ उठी हुई। खुश आमदीद, मैंने हाथ ऊपर उठाते हुए चह कर कहा। मैं बुज़दिली का मुजाहरा करके इन्हें खुद पर हावी होने का मौका नहीं दे सकता था। कौन हो तुम? नवार्द ने मेरे चहकने को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए बड़ी सर्द मोहरी से पूछा। वो नहीं हूँ जो समझकर तुम यहाँ आए हो, मैंने दोबारा संभल कर कहा। किसके लिए काम कर रहे हो? इसका लहजा
بدستور وہی تھا، تمہارے لیے بھی کر سکتا ہوں، میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ نوبارد نے چند لمحے کے لیے شاید میری بات کو تولا، اس کی خاموشی کا مطلب کم از کم یہی لیا جا سکتا تھا۔ زیادہ چلاکی مت دکھاؤ، پستول میں نصب سائلنسر تمہیں نظر آ رہا ہوگا۔ اس نے میری نقل و حرکت کا نوٹس لیا۔ دیکھو مہاشے جی، مجھے مرنے کی کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں ہنگاموں سے دور بھاگتا ہوں، آپ کچھ کہیے گا بھی؟ میں نے قریباً گگیاتے ہوئے کہا، مجھے امید تھی میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ شاردا کے کمرے میں تمہارے ساتھ دوسرا آدمی کون تھا؟ اس نے میری باتوں پر گویا کان بالکل نہ دھرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایک بات تو بالکل صاف تھی کہ اس کا تعلق انٹیلیجنس سے ہرگز نہیں تھا، ورنہ اس کی آمد یوں چوروں کی طرح نہ ہوتی۔ وہ بھی شاید میری طرح نیپالی پرنس کا کوئی عاشق تھا، جو اس کی جنت پر ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں تھا، اور جسے ہمارا اس کھیل میں کودنا ناگوار گزرا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس معاملے میں ملوث تھے۔ شاردا کے کمرے میں جانے کا مطلب تو کسی گدھے کی سمجھ میں بھی آ سکتا تھا۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا، شٹ اپ! اس نے مجھے ڈانٹا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کون تھا؟ دوبارہ اس نے اپنے پہلے سوال کی طرف توجہ دلائی۔ دلال، میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ناگرک، یہاں اچانک ہی مل گیا تھا۔ پہلے تو اس کی کمیشن سن کر مجھے غصہ آیا، لیکن لونڈیا دیکھ کر اس پر پیار بھی آنے لگا۔ میں نے بات سے بات نکالی، میری معمولی سی گھبراہٹ کسی بھی لمحے کھیل کا پانسا پلٹ سکتی تھی۔ مجھے اس حقیقت کا شدت سے احساس تھا۔ نواد پھر کچھ سوچنے لگا۔ اگر برا نہ مانو تو ہاتھ نیچے گرا لوں؟ میں نے بڑے ملتجی لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے میرے چہرے پر نظریں جما کر شاید ایکٹنگ نام کی کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں اس کو سوائے خوف اور زبردستی کی مسکراہٹ کے جو عموماً کسی خوفزدہ صورتحال سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہونٹوں پر چپکائی جاتی ہے، اور کیا مل سکتا تھا؟ دیکھو مسٹر، میرا پیشہ بھی ناگرک والا ہی ہے، اور گاہک پہلے میں نے پھنسایا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اس کے نزدیک بھی پھٹکے۔ اگر تمہیں پیسے اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں شاردا سے بڑھ کر بھی کئی چیزیں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے اس جواب کا مطلب پہلے تو یہی سمجھا کہ اسے میری معصومیت پر یقین آ گیا ہے، اس لیے فوراً ہاتھ گرا لیے، جس پر اس نے کسی سخت رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اس کی حاضر دماغی کو سراہا۔ اس نے فوراً کیسا شاندار پلاٹ گڑا تھا۔ کھلاڑی تو وہ بھی بڑا کایاں تھا، لیکن مات کھا گیا۔ لیکن مہاشے جی، تم ہی ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے تن سے کہا۔ دیکھو مسٹر، یہ میرے دھندے کا معاملہ ہے، اور میں اپنے راستے میں آنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ تم نوجوان ہو اور مرنا یقیناً پسند نہیں کرو گے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہونا چاہیے، ورنہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اسے شاید یقین آ چکا تھا کہ میں محض ایک ریشہ ختمی قسم کا سرمایہ دار ہوں، اور شاردا سے میرا تعلق اگر کوئی ہے تو اسی نسبت سے ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی اداکاری پر خود کو داد دے رہا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ نوارد نے مجھے کوئی شریف قسم کا تماش بین سمجھا اور دھمکی دینے پر ہی اکتفا کیا تھا، وگرنہ اس کے سائلنسر لگے پستول کی صرف ایک گولی اس کے خدشات اور میری زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ شاید یہ لوگ اپنے کھیل میں زیادہ خون خرابہ کر کے وقت سے پہلے کھیل بگاڑنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اس شہر سے چلا جاتا ہوں، میں نے سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میری یہاں آمد کا ذکر بھی اپنے ساتھی سے نہ کرنا، سمجھے؟ بالکل نہیں کرے گا، بالکل نہیں، میں نے اس کی تسلی کروائی۔ پستول کے منہ سے لگا سائلنسر اتار کر اس نے اپنی جیب میں ڈالا، اور دوسری جیب میں پستول ڈال کر جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ ابھی اسے وہاں سے نکلے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی ہوا تھا جب دروازہ دوبارہ کھلا اور ماسٹر اندر داخل ہوئے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے سارا ڈرامہ دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، کون ہو سکتا ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی، لیکن اتفاق سے تمہارے جھانسے میں آ گیا، پھر بھی ہم اس پر نظر رکھیں گے، شاید پلان بدلنا پڑے۔ میں نے کہنا چاہا، او نہیں، انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ ایسی معمولی سی باتوں کے لیے پلان نہیں بدلے جاتے۔ اگر ہم نے اس طرف سے خطرہ محسوس کیا تو اس لائن پر سوچیں گے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ انہوں نے اسی ہوٹل سے شاردا والے ہوٹل کا نمبر ملایا، اور اب وہ کسی بہرے سے مصروف گفتگو تھے جو شاید ان کا آدمی تھا جسے انہوں نے شاردا کی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ گفتگو چونکہ بنگالی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے میرے پلے کچھ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فون بند کر کے وہ میری طرف پلٹے اور بولے، بات کچھ بنتی نظر آتی ہے۔ نیپالی نے وہ رات شاردا کے کمرے میں گزاری، وہ صبح رخصت ہوا تھا۔ اس پیشے کے لوگوں کی یہی ایک کمزوری ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، ان سے پوچھوں کہ شاردا ان کے تک اپنا پیغام کیسے پہنچائے گی۔ اگر یہ بات جاننے کی ہوتی تو وہ خود اس سے آگاہ کر دیتے۔ نکلو اب یہاں سے، کیونکہ تمہیں واپس تو جانا ہی ہے، انہوں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک ڈرامہ بھی سمجھا دیا جو وہیں انجام پانا تھا۔ مسٹر ناگرک نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ حملہ آور یہاں سے چپ چاپ رخصت ہو گیا ہے، لیکن یہ بات شاید ان کے ذہن میں رہی تھی کہ اس کا کوئی آدمی ابھی یہاں میری نگرانی کے لیے موجود ہوگا، اور اسی امکان کے پیش نظر انہوں نے مجھے یہ ڈرامہ سمجھایا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے غصے کا موڈ
موڈ بنایا اور کمرے سے ہوٹل کا کاؤنٹر ملایا۔ میں اسی وقت آپ کا ہوٹل چھوڑ رہا ہوں، بل بھیج دیجیے، یہ کہہ کر میں نے فون کریڈل پر پٹک دیا۔ فائن، مسٹر ناگرک نے داد دی۔ چند ہی منٹ بعد ایک مؤدب ویٹر اور ہوٹل انتظامیہ کی ایک چاقو چوبند میزبان میرے کمرے میں موجود تھی اور مسٹر ناگرک ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر رک جانے کی بنتی مجھ سے کر رہے تھے۔ پرماتما کے لیے مہاراج مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا؟ انہوں نے قریباً گگیاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میں نے ڈانٹ پلائی۔ مہاراج جی، میری ساکھ ختم ہو جائے گی، میں جہنم میں گئے تم اور تمہاری ساکھ، تم سب فراڈ لوگ ہو۔ میں آج شام کی فلائٹ سے واپس پنجاب جا رہا ہوں، میں نے ان کی بات کاٹ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن مہاراج چپ رہو، میں نے لڑکی کو پرس سے پیسے نکال کر بل دیتے ہوئے انہیں پھر ڈانٹا۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسے آپ کی اچھا، ورنہ میرے پاس مال تو اور بھی ہے۔ وہ نامکمل بات کہہ کر خاموش ہو رہے۔ اس دوران وہ لڑکی جو ویٹر کے ساتھ کمرہ خالی کروانے آئی تھی احساس دلائے بغیر گہری نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سپاہی ماسٹر کا شک صحیح نکلا۔ میں نے انہیں باری ٹپ دے کر رخصت کیا، ان کے سامنے ہی مسٹر ناگرک کو بھی دفع کیا اور ہوٹل سے باہر آ کر ٹیکسی کا منتظر ہو رہا۔ اس دوران ایک اور محترمہ مجھ سے چپکی رہی۔ وہ خاتون بظاہر بڑی مندی سے مجھے نظروں میں رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی ایک ٹیکسی سے سواری اتری، میں لپک کر اس میں بیٹھا اور ایک دور کی منزل کا پتہ بتا دیا تاکہ ٹیکسی ڈرائیور لمبی سواری کی امید پر مجھے انکار نہ کر دے۔ وہ بیچاری ہاتھ ملتی رہ گئی۔ ایک مناسب جگہ ٹیکسی رکنے کا اشارہ کر کے ایک بڑا نوٹ اس کی گود میں پھینک کر میں باہر نکل آیا اور ایک دوسری ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل تک جا پہنچا۔ کمرہ نمبر 28 پر مخصوص دستک کے جواب میں وہاں سے مسٹر ناگرک برآمد ہوئے، جو میرے دیر سے آنے پر فکر مند تھے۔ میں نے اپنی ساری رام کہانی سنا دی۔ رات کا وقت وہیں گزرا۔ اس دوران فون کی گھنٹی ایک دو دفعہ بجی۔ مسٹر ناگرک نے بنگالی زبان میں کچھ باتیں کی۔ ہم نے 8 بجے تک کا وقت تاش کھیل کر گزارا، پھر وہیں کھانا منگوا لیا۔ ابھی بمشکل کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے جب دوبارہ ٹیلی فون ٹرایا۔ اس مرتبہ مسٹر ناگرک نے فون رکھتے ہی مجھے مخاطب کیا۔ آل رائٹ کمانڈو، یہ میرے تیار ہونے کا اشارہ تھا۔ میں نے پستول کا میگزین نکال کر دوبارہ اس کا جائزہ لیا، دوسری جیب میں رکھی نائلون کی مضبوط رسی اور پتلون کے نیچے پاؤں کے نزدیک گڑ سے خنجر کی موجودگی کی تصدیق کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ کمرے سے ہوٹل کے دروازے تک کا سفر ہم نے الگ الگ کیا تھا۔ ہوٹل سے قریباً 1 میل دور کار ہماری منتظر تھی۔ یہ راستہ بھی ہم نے ایک دوسرے کے تعاقب میں پیدل طے کیا تھا۔ شاید مسٹر ناگرک اس امکان کو مد نظر رکھے ہوئے تھے کہ ممکن ہے کوئی اس ہوٹل کی نگرانی کر رہا ہو۔ کار ایک جگہ پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی جس کے نزدیک اس کا ڈرائیور بھی موجود تھا، جو مسٹر ناگرک کو دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ ہم دونوں نے اگلی سیٹیں سنبھال لیں۔ ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں۔ مسٹر وہیں نیپالی پرنس اور اس کا شکار ملاقات کریں گے۔ شاید آنے والا نیپالی کے لیے مائکرو فلم لے کر آئے گا، کیونکہ فائلیں اٹھا لانا اس کے بس کا روگ نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بقایا تفصیلات سمجھاتے ہوئے پوائنٹ نمبر 2 کا ڈیڈ ڈراپ دہرانے کے لیے کہا، جو میں نے دہرایا۔ شاردا کی طرف سے ملنے والے کاشن کی نشاندہی اور اگلی ملاقات کے لیے جگہ کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مطلوبہ مقام سے تقریباً 1.5 میل دور اتار دیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس وقت رات کے تقریباً 8:30 بج رہے تھے اور شاردا کی اطلاعات کے مطابق ان دونوں کی ملاقات 10 اور 11 بجے کے درمیان متوقع تھی۔ یہ 1.5-2 گھنٹے گزارنا ہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس کا مجھے فی الوقت کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ایک ماڈرن کالونی کا بنگلہ تھا جس کے سامنے کالونی کا تفریحی باغ بنا تھا اور سڑک گزرتی تھی۔ یہ دونوں جگہیں میرے لیے غیر محفوظ تھیں، کیونکہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ اس چکر میں ضرور موجود تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے اپنی اطلاعات کے لیے ہم سے بہتر ذرائع اپنائے ہوں، یا پھر شاردا جیسی حرافہ سے یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ وہ ڈبل کراس کر رہی ہو۔ ان دونوں امکانات کو رد کر بھی دیا جاتا تو بھی میں کم از کم اس شخص کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا جو ہوٹل کے کمرے تک پہنچ گیا تھا، اور شاردا جس کی نظر میں آ چکی تھی۔ اس بات کے 100% امکانات موجود تھے اس نے شروع سے آخر تک شاردا پر نظر رکھی ہوگی اور اسے یہاں نیپالی کے ساتھ اس کی موجودگی کا علم بھی ہوگا۔ ایک اور گروہ اس معاملے میں دلچسپی بھی میرے علم میں تھی اور میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان دونوں لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے کہ انہیں کم از کم نیپالی تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اگر یہ معاملہ مار داڑ کے بغیر حل ہو سکتا تھا تو مجھے زحمت نہ دی جاتی اور مقامی دوست ہی اس کو سنبھال لیتے۔ کچھ یہی تھے وہ خیالات جنہیں لے کر میں اس طرف بڑھ رہا تھا۔ قریباً 9 بجے میں اس تفریحی پارک کے سامنے سے گزر رہا تھا جس کے ایک کونے میں پڑے بینچ پر ایک شخص سر جھکائے سگریٹ نوشی میں مشغول تھا۔ سڑک کے کنارے ایک کھمبے سے لٹکے بیمار بلب کی زرد سی روشنی میں مجھے ایک اور شخص بھی بخوبی دکھائی دے رہا تھا جو بظاہر ماحول سے بے پرواہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ وہ اپنے جیسے مشتبہ ان کے علاوہ میرے نزدیک سے گزر چکے تھے۔ اگر مجھے کوئی خوش فہمی بھی اس سلسلے میں تھی
تھی تو وہ اب دور ہو چکی تھی۔ میں گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لیتا بالآخر گھوم کر بنگلے کی پشت پر پہنچ گیا، جہاں سے مجھے اوپری منزل کے ایک کمرے میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ پشت والا حصہ میری دانست میں قدرے محفوظ بھی تھا اور مقامی دوستوں نے محل وقوع کا جائزہ لے کر اس سمت کو میرے لیے زیادہ محفوظ جانا تھا۔ مجھے اور تو کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی، البتہ ایک کوٹھی کے باہر بنے چھوٹے سے باغیچے میں جس کے چاروں کونوں پر گھنے درخت نظر آ رہے تھے گھس گیا۔ میں نے تربیت کے مطابق اس جگہ کو غنیمت جانتے ہوئے خود کو چھپا لیا تھا اور اب میری نظریں اس کمرے کی اپنی سمت کھلنے والی کھڑکی پر جمی تھی جہاں سے لائن کلیئر کا اشارہ ملنے والا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے میری مراد بار آئی جب میں نے ایک خاتون کو کھڑکی کھول کر اس میں سے باہر جھانکتے دیکھا۔ وہ ایک مخصوص انداز سے جھک کر دوبارہ اٹھی اور کھڑکی بند ہو گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ شاردا کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے دونوں کو شراب میں گہری نیند طاری کرنے والا سفوف پلا کر بے ہوش کر دیا ہے۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں باہر نکلا اور پشت والی چھوٹی سی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بنگلے کی نچلی منزل تھی جس پر عین ممکن تھا کہ دشمن شمس الدین کو اسی نوعیت کے فرائض سونپے گئے ہوں اور اس نے اپنی بیٹی کو چارہ بنا کر میرے آگے پھینک دیا ہو۔ یہ بنگلے کی نچلی منزل تھی جس پر مکمل تاریکی تاری تھی۔ میرے پاؤں زمین پر لگے تو کچھ نمی کا احساس ہوا۔ میں لان میں کودا تھا، شاید آج ہی پانی دیا گیا تھا۔ مسٹر ناگرک نے اگرچہ مجھے بنگلے میں آمد و رفت کے راستوں سے کاغذ پر لکیریں کھینچ کر آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہاں اندھیرا اس غضب کا تھا کہ ٹھیک طور سے سمت کا اندازہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جب میری آنکھیں اندھیرے میں کسی حد تک دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے اندازے سے ذہن میں بنگلے کے اندرونی نقشے کو دہراتے ہوئے ان سیڑھیوں کی طرف پیش قدمی شروع کی جو اوپر جا رہی تھی۔ میں ایک دیوار کے ساتھ چپکا ہوا برآمدے کی طرف کھسک رہا تھا جس سے گزرنے کے بعد ہی ان سیڑھیوں تک پہنچ سکتا تھا۔ ابھی میں بمشکل دیوار کے کونے تک ہی پہنچا تھا جہاں سے برآمدے کی حدود شروع ہوتی تھی کہ کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے خنجر میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ دیوار کی حد پر پہنچ کر میں نے برآمدے سے گردن باہر نکالتے ہوئے نظریں دوڑائیں تو کسی کو پنجوں کے بل سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اتنی دور سے سوائے پستول کی گولی مارنے کے اس کا اور کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، لیکن ابتدائی مراحل ہی میں پستول کی فائرنگ کی آواز کا خطرہ مول لینے کا مطلب سوائے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے قریب لانے کا وقت مجھے کوئی مناسب طریقہ نہیں سوچ رہا تھا۔ میں نے بادل نخواستہ اسے آگے نکل جانے دیا اور جیسے ہی اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا میں برآمدے میں جا گھسا۔ یہ سیڑھیاں کچھ اس انداز سے بنی ہوئی تھیں کہ 2-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد برآمدے کا منظر دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ میں بغیر آواز پیدا کیے پنجوں کے بل تیزی سے چلتا دوسرے ہی لمحے سیڑھیوں کے نزدیک جا پہنچا اور پہلا پاؤں ان پر رکھا۔ اب اس طرح سے میں اپنے پیش رو کے تعاقب میں سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ ان سیڑھیوں کا خاتمہ اس بالکنی پر ہوتا تھا جس کے ایک طرف ان کمروں کی قطار تھی جن میں سے ایک میں شاردا یہ ڈرامہ رچائے میری منتظر تھی اور دوسری طرف سڑک کے سامنے چیخیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب میرے آگے جانے والا بالکنی سے آہستہ آہستہ اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس وقت میں بالکل آخری سیڑھی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اذیت ناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں وہیں سیڑھیوں کی دیوار سے چپک گیا۔ اس کے ساتھ ہی بالکنی میں چلتا انتہائی محدود روشنی کا بلب بھی بجھ گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے بنگلے میں ایک طوفان بدتمیزی درایا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے گھوما اور جیسے نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے وہاں ایک کونے میں بڑے سلیقے سے سجائی گئی گین کی ہلکی پھلکی 4 کرسیاں اٹھا کر سیڑھیوں میں رکھ دیں تاکہ اوپر آنے والوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکیں اور بڑی تیزی سے سیڑھیوں اور بالکنی کے درمیان والا دروازہ بند کر کے اس کا بلٹ چڑھا دیا۔ اب میں بڑی تیزی سے آواز پیدا کیے بغیر دیوار سے چپکا اس کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا جس کی روشنی بجھ چکی تھی۔ شاید کسی نے نیچے سے فیوز اڑا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے صورتحال کا جائزہ لینا چاہا۔ اسی لمحے میں نے خود کو نارمل بھی کر لیا۔ اب میں کسی بھی پیش آمدہ طوفان کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار تھا۔ ایک لمحے کے نوٹس پر کچھ بھی کر گزرنے والا کمانڈو بن چکا تھا۔ بڑی مضبوطی سے میں نے اگلا قدم اٹھایا۔ ابھی بمشکل 5-6 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میرے پاؤں کسی جسم سے ٹکرائے اور میں گرتے گرتے بچا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔